رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ حدیث: حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دونوں کاندھوں کے مقابل لے جاتے تھے اور سلام پھیرنے تک دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ مسند ابو نعیم، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے۔ حدیث: حضرت عاصم بن قلیب کے والد سے روایت ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ سنن ابو داؤد۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے۔ پیروں کی انگلیوں کو اس طرح ہوا میں زمین سے اوپر اٹھا کر نہ رکھے۔ پیروں کے انگوٹھے اور کم سے کم 2 انگلیاں زمین سے اس طرح دبا کر رکھے۔ 5 انگلیاں موڑ کر زمین سے لگانا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سمٹ کر جسم سے ملا کر نہ رکھے اور نہ کانوں یا کاندھوں سے زیادہ نیچے رکھے۔ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں کے برابر رکھے۔ دونوں پیروں کو جسم کے ساتھ اس طرح سمیٹ کے نہ رکھے۔ دونوں پیروں کو اس طرح اٹھا کر رکھے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے۔ پیروں کے دونوں پنجوں کو اٹھا کر اس طرح نہ رکھے۔ دونوں پیروں کے پنجوں کو ایک دوسرے کے اوپر بھی نہ رکھے۔ دائیں پیر کے پنجے کو اٹھا کر دائیں سورین کے نیچے رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر بائیں سورین کے نیچے اس طرح رکھے۔ دائیں پیر کی انگلیوں کو اس طرح الٹا دبا کر نہ رکھے۔ کم سے کم 3 انگلی انگوٹھے سمیت اس طرح موڑ کر رکھے۔ اب پھر سے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو نہ اٹھائے، گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائے۔ حدیث: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پہ ہاتھ نہ ٹیکے مگر یہ کہ معذور شیخ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 1، صفحہ 347۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑھے
جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے۔ اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی، اور دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔